पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साबका अहदेदार भी रहे हैं आप। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आपने सख्तियाँ भी झेलीं, क्या वजह बनी कि मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दिया? अगर इमरान खान साहब को दोबारा मौका मिला और इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क समझते हैं आप? बुनियादी फ़र्क ये है कि इमरान खान एक ज़हीन, दलेर और डेडिकेटेड। शरीफ साहब में कोई ऐसी क्वालिटीज़ मुझे तो नज़र नहीं आती जो लोग उन्हें शेर कहते हैं। वो एक बुज़दिल आदमी है बुनियादी तौर पे। खान साहब से क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह मेरी उम्मीदें इमरान खान साहब से क्वालिटी है कि वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते। वो साफ गो, एक दलेर और सच्चे आदमी है और बला के ज़हीन शख्स हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शकील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं सरगोदा न्यूज़। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेहमान हमारे प्रोग्राम की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? खैरियत से? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साबका अहदेदार भी रहे हैं आप। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आपने सख्तियाँ भी झेलीं, क्या वजह बनी कि मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दिया? असल में 2002 में जब अर्ली एज में या यंग एज में मैंने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की तो मुझे एक बेहतर ऑप्शन जो नज़र आया वो मुस्लिम लीग नून थी। मुझे लगता था कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली एक लंबा अरसा मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहने के बावजूद और मुझे मेरे एक आदत जो मेरी मुताला की आदत थी, स्टडी की आदत थी, उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मुस्लिम लीग नून अगर 12-15 साल में कुछ नहीं कर सकी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुस्तकबिल में करीब में भी पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास कारकर्दगी दिखाएंगे। तो मैंने वहाँ और मामलात थे कि मैंने वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की। 1-2 मीटिंग्स में शाहनवाज रांझा साहब के सामने मैंने आवाज़ भी उठाई। उसके बाद भी मुझे पार्टी में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैंने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह के इमरान खान साहब के साथ अपने सियासी सफ़र को आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब सेटिस्फाइड हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिछली 3.5 साल की कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को दोबारा मौका मिला और इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क समझते हैं आप? बुनियादी फ़र्क ये है कि इमरान खान एक ज़हीन, दलेर और डेडिकेटेड पर्सन है और एक लीडरशिप की तमाम क्वालिटीज़ जो इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक लीडर रिप्रेजेंट करता है अपने मुल्क को, वो तमाम क्वालिटीज़ इमरान खान में मौजूद हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उनकी वजह से पाकिस्तानियों का मोराल बुलंद हुआ, इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली। मतलब जो लोग पाकिस्तानियों को हकारत की नज़र से देखते थे बाहर की दुनिया में, उन लोगों ने भी पाकिस्तानियों को इज़्ज़त देना शुरू की और ये इमरान खान के दौर में हमने देखा है। और मियां नवाज शरीफ साहब में कोई ऐसी क्वालिटीज़ मुझे तो नज़र नहीं आती जो लोग उन्हें शेर कहते हैं। वो एक बुज़दिल आदमी है बुनियादी तौर पर और एक अना परस्त और हुब्बे जा के मरीज़ ही हैं, ये लगते हैं। तो क्या समझ रहे हैं इमरान खान साहब से क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह मेरी उम्मीदें इमरान खान साहब से मेरी क्या इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम आवाम की और आने वाली जो मतलब नई जनरेशन है उसकी तमाम उम्मीदें इमरान खान से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी इमरान खान से वाबस्ता है। उसकी वजह यह है कि आप देख लें कि इमरान खान साहब का जो ईरा है इस वक्त, एक ईरा था भुट्टो साहब का, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब का ईरा आया, फिर एक वक्त आया कि नवाज शरीफ साहब ने स्टंट्स खेल के ड्रामे करके उल्टी सीधी चालें चल के आवाम को बेवकूफ़ बनाया। अब वो ईरा इमरान खान का है, लेकिन इमरान खान की ये क्वालिटी है कि वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते। वो साफ गो, एक दलेर और सच्चे आदमी है और बला के ज़हीन शख्स हैं। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ इमरान खान साहब से कि अल्लाह उन्हें मौका दे, दोबारा इज़्ज़त से नवाजे, अल्लाह उन्हें वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान के लिए जो मुआशी मसाइल हैं या पाकिस्तान के दीगर मसाइल हैं, जैसे उन्होंने नेशनल जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक क्लाइमेट चेंज का इशू रेज़ किया, कश्मीर का इशू रेज़ किया, इस्लामोफोबिया पे बात की, उन्होंने बहुत सारा काम किया और इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करते हुए मज़ीद कामयाबियाँ वो समेटेंगे, पाकिस्तान को के लिए बेहतर काम करेंगे।
تو آپ یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت تمام معاشی مسائل کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراتی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو وہی بات ہو، اب میں ایک بڑی نوٹوریس مثال ہے، میں نہیں دیتا، چلیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اسکپ کر دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں پاکستان کے تمام جو پچھلے 3.5 سال ہیں جی ان کا، اور اس سے پچھلے 5 سال کا آپ موازنہ کر لیں. 2018 میں جب عمران خان صاحب کو حکومت ملی تھی، اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ 9 ارب ڈالرز تھے. میں نے پچھلے دن بھی بیٹھا تھا، گوگل کر رہا تھا، میں نے سرچ کیا. اس کے بعد پاکستان کی فارن ریمیٹنسز جو تھیں وہ 19 بلین ڈالرز تھیں اونلی. ٹھیک ہے جی، جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بیچتے ہیں ان وہ ترسیلات زر. اس کے بعد پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کبھی 24 بلین ڈالرز سے اوپر نہیں گئی. پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ کبھی 4.5% سے اوپر نہیں گئی. ٹھیک ہے جی. اب عمران خان صاحب کے دور میں آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے کووڈ کو بھی فیس کیا، انہوں نے پناہ گاہیں بھی بنائیں، انہوں نے لنگر خانے بھی چلائے، انہوں نے جناب علی احساس پروگرام بھی کیا، انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے وہ جو ناجائز طور پہ گریڈ 17 سے گریڈ 21 تک کے سینکڑوں افسران جو غریبوں کا حق کھا رہے تھے ان کو بھی نکال باہر کیا. کووڈ کو بھی انہوں نے مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن میں ایک کور کیا اور عوام کو پہ بوجھ نہیں پڑنے دیا. ٹیکسٹائل انڈسٹری نے گرو کیا، لاکھوں مزدوروں کو بے روزگار ملا جو اب بے روزگار ہو چکے ہیں اور وہ عمران خان کو یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کی فارن ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیوں نے زبردست اعتماد کا اظہار کیا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 31 ارب ڈالر سالانہ پہ پہنچی. آپ نے 5 ارب ڈالرز کے سافٹ ویئرز بیچے پوری دنیا کو. آپ نے چنگان گاڑی پاکستان میں بنائی، دنیا کو بیچی. موبائل فونز پاکستان میں 1.8 بلین ڈالرز کے بیچے. آپ نے ٹیکسٹائل میں ایک ریکارڈ جو ہے ایکسپورٹس کی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 6% پہ پہنچ گئی. جب عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ اور رجیم چینج آپریشن کے تحت امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی اور یہ گرایا گیا، اس وقت جناب پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6% تھی اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانس ٹوٹل 4% تھے. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 22 ارب ڈالرز تک پہنچے. اور یہ کس کا عمران خان صاحب جب جا رہے تھے وہ پاکستان کے خزانے میں 18.42 بلین ڈالرز جو ہے فارن ریزروز چھوڑ کے جا رہے تھے. اور اب کیا حالات ہیں؟ فارن ریزروز آپ کے کس حد تک گر چکے ہیں. آپ کا پرائم منسٹر کشکول اٹھائے پوری دنیا میں بھیک مانگ رہا ہے. اس وقت عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے پاکستانیوں کو یہ تصور دیا، یہ سوچ دی اور یہ عادت ڈالی کہ بھائی آپ ایکسپورٹس بڑھائیں، ڈالر بھیک مانگنے کے بجائے ڈالر کمائیں. ہم نے کرتارپور کوریڈور کھولا، ان لوگوں نے اسے قادیانیت سے تعبیر کیا یا پتہ نہیں کس کس سے تعبیر کیا. عمران خان صاحب نے یہ سمپلی کانسیپٹ دیا کہ سعودی عرب آپ سے حج اور عمرہ کے نام پہ اربوں ڈالرز کما رہا ہے، ایران آپ سے زیارات اور اربعین کے نام پہ اربوں خربوں ڈالرز کما رہا ہے. تو جو ان کی مقدس جگہیں ہیں سکھوں کی پاکستان میں، اگر ہم وہ کھول دیں، انہیں زیارت کا موقع دیں، انہیں یہاں آنے کا موقع دیں، تو ہم بھی ان سے ایک اچھا خاصا کثیر زر مبادلہ کرتارپور کوریڈور کے تحت کما سکتے ہیں. لیکن اب تحریک لبیک اور دیگر جو تنظیمیں ہیں اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ انہیں ہدایت دے، انہوں نے اس پہ کتنا پروپیگنڈا کیا یہ سب کے سامنے ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ کل فرانس کے صدر نے پاکستان کو 1 کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا. تو اب وہ ڈالر کی امداد حلال ہوگی فرانس سے. اب کہاں ہے ٹی ایل پی؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کرتے تھے، اب مجھے بتائیں کہ اسی فرانس کے صدر سے آپ بے شرموں کی طرح امداد لے کے آ رہے ہیں. کوئی شرم حیا آپ میں باقی ہے؟ تو یہ لوگ سمپلی جو ہے نا، یہ پولیٹیکل گینگسٹرز ہیں، ان کا کام صرف لوٹنا ہے. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. ایک 3 کہانیاں جو پاکستان میں بڑے لوگوں کے ذہنوں میں مشہور تھیں کہ جی نواز شریف دلیر لیڈر ہے، وہ بھگوڑا ہو گیا، اشتہاری ہو گیا، ختم ہو گئی. شہباز شریف بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، فارغ ہو گیا. اسحاق ڈار سے بڑا معیشت کا جادوگر کوئی نہیں. آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو معیشت تھما دیتے ہیں. وہ اکانومسٹ نہیں ہے بھائی، وہ سی اے ہے، سمپلی ایک منشی ہے. اس بندے کو آپ نے معیشت پہ بٹھا کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. حماد اظہر کی، شوکت ترین صاحب کی، اسد عمر صاحب کی، ان کی محنت جو 3.5 سال کی کڑی محنت تھی، وہ آپ نے اس پہ پانی پھیر دیا.
اب اس کے بعد آپ کیا امید رکھتے ہیں عوام سے؟ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس کی اس وقت ینگ ووٹرز کی تعداد آلموسٹ 64% ہے، وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو فارن ریمیٹنسز کے لیے تو رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے ووٹ کا حق پہ آپ نے ڈاکہ مار دیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اوورسیز پاکستانی باشعور ہیں، وہ عمران خان کو پھر پرائم منسٹر بنا دیں گے۔ اب یہی حالات پاکستان میں ینگسٹرز کے ہیں، ینگسٹرز عمران خان کے علاوہ کسی کو پرائم منسٹر دیکھنا نہیں چاہتے، آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بات تو آخر میں آپ یہ بتائیں کہ سہیوال میں کس آپ سیاسی شخصیت سے متاثر ہوئے ہیں؟ ذاتی طور پہ میں سردار شفقت یاد خان بلوچ صاحب سے متاثر ہوں، کیونکہ میں پاکستان کی جو میں نے اسٹڈی کیا سہیوال کی پچھلی تاریخ، اس میں جتنے بھی ہمارے ممبران اسمبلی آئے ہیں، نیشنل اسمبلی ہوں یا پروونشل اسمبلی ممبران ہوں، سب سے زیادہ ریکارڈ جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں پاکستان سہیوال میں، ہماری کانسٹیچوئنسی میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لگے ہیں، وہ دو آدمیوں کا اس کا سہرا جاتا ہے، ایک سردار شفقت یاد خان بلوچ اور ایک صاحبزادہ غلام نظام الدین سیالی صاحب۔ ان دونوں حضرات کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں۔ باقی اب ریسنٹ جو مطلب یعنی کہ ٹائمز میں سردار غلام علی اصغر خان لاڑی صاحب نے کام کیا ہے، وہ بھی قابل تحسین ہے، لیکن سردار شفقت یاد خان بلوچ کا اس وقت تک اس حلقے میں سب سے کام ریکارڈز پہ اوپر ہے۔ تو آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ میں پاکستان کی یوتھ کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، خصوصاً سٹوڈنٹس کو، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان کی عوام کو، کہ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں، کھڑے ہوں، اپنے حق کے لیے احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور تاکہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، ہماری عدالتیں ہیں، ہمارے جو دیگر ادارے ہیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کا مستقبل نوجوان جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کو آپ جتنا مضبوط کریں گے انشاءاللہ، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کو آپ 10 سال دے دیں کانسٹنٹ، 10 سال عمران خان کو دے دیں، پاکستان ایشین ٹائیگر ان ریئل ورڈز بن کے دکھائے گا آپ کو، کیونکہ اس بندے میں وہ پوٹینشل ہے، اس بندے میں وہ ویژن ہے، اس بندے کے پاس وہ ذہانت ہے، اس بندے کے پاس وہ کانفیڈنس ہے، وہ جو ساتھ وہ شخص پاکستان کو اوپر اٹھا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب ہم رشیا جا رہے تھے، لاسٹ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کو سیبوٹاج کیا، سر ہم آئی ایم ایف سے آخری قسط وصول کرنے سے انکار کر چکے تھے کہ جی ہم نے آپ سے مزید قرضہ نہیں لینا، ہم رشیا جا رہے ہیں، ہم رشیا ہمیں 5 سال کا اکنامک پلان دے رہا تھا، اور اس کی بیس پہ آپ 6 سے 7 ماہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت نہ گرائی جاتی تو اگلے 6 سے 7 ماہ میں آپ آئی ایم ایف پروگرام بند کر چکے ہوتے، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ کیا گیا، اور یہ جو پولیٹیکل گینگسٹرز ہمارے اوپر مسلط ہیں اس وقت، یہ جو چور، ڈاکو، قاتل، منی لانڈرر، منشیات فروش، قبضہ مافیا، چینی مافیا، آٹا مافیا، پولٹری مافیا، پیپر مافیا، اب اس وقت دیکھیں پاکستان میں ایک تعلیمی جو ہوتی تھیں ایکوپمنٹس یا جو تعلیمی انسٹرومنٹس ہوتے تھے وہ سستے ہوتے تھے، پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے آگے کاغذ کی قیمت سال کے بعد 5 روپے کلو کے ساتھ بڑھتی تھی، اس بار یہ ہوا ہے کہ ان 9 ماہ میں کاغذ کی قیمت، چونکہ میں کاغذ سے ریلیٹڈ ہوں، پیپر سے ریلیٹڈ ہوں، کاغذ کی قیمت جناب علی 150 روپے پر کے جی سے جمپ کر کے اس وقت آلموسٹ 300 روپے کلو پہ پہنچ چکی ہے 9 ماہ میں، اور یہ حالات ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جن کو تعلیم دینی تھی انہیں آٹے کی لائنوں میں لڑکیوں کو کھڑا کر دیا، وہ تصویریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ ہم لوگ کہاں پہ آپ پہنچے۔ پاکستان 7واں بڑا زرعی ملک ہے جو گندم کی پیداوار کے لحاظ سے، اور حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، آج دوسرا آدمی بیچارہ وہ فوت ہو گیا آٹے کی لائن میں کھڑا ہوا، تو یہ حالات ہیں۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا، اس ریسپانسبلٹی اٹھانی پڑے گی۔ وہ ایک سینگ ہے رستو کی کہ اگر تم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرو گے تو تم سے کمتر لوگ اٹھ کر تم پر حکمرانی کرنے لگیں گے۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ اسی حوالے سے آپ نے گفتگو سنی، سیاسی دلچسپی گفتگو تھی خواجہ محمد ابوبکر صاحب کی، اسی حوالے سے اپنے میزبان شکیل